ایک بھائی نے کہا کہ یہ فرضی اور جھوٹے لوگوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے جو جھوٹی آرگنائزیشن وغیرہ بنا کر زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے کھا جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کے ناحق مال کھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کی اور عذابات قبر کی وعید بیان فرمائی، اسے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، اسے غصب قرار دیا، یہ سب احکام اور سب جو ان کے انجام یہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے لے لینا، بعض اوقات ایسی ایسی جگہوں کے لیے پیسے لیتے ہیں کہ وہاں تک تو پیسے پہنچتے ہی نہیں ہیں، پہنچا ہی نہیں سکتے، بیچ میں اتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن دبا کے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ یہ وقتی طور پہ آپ کھا لیں پی لیں، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ نہیں ہے، یہ اژدہے ہیں، یہ سانپ ہیں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بعد میں آپ کو اور آپ کے فیملی بھی پھنسے گی۔ اگر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اس لیے جتنی ایسی کوئی فیملی مجھے سن رہی ہے کہ آپ کو اپنے سرپرست کے بارے میں اگر یہ گمان ہو کہ وہ اسی طرح فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، تو خدارا کوشش کریں کہ اپنے ذریعہ آمدنی بنائیں، اس کو سختی سے کہہ دیں کہ ہم تمہارا یہ حرام مال نہیں کھائیں گے، لوگوں کی جیبیں خالی کر کے حرام مال لا کر تم ہمیں کھلا کر ہمیں بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہو، یہ ضرور کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی میرا بھائی ایسے سن رہا ہے، اللہ کرے کہ دل پر یہ بات لگے، تو یہ پیسہ آپ کو راس نہیں آئے گا، ایک تو حرام پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا اور وبال آخرت رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کو سلسلے کو بند کریں، اور جتنا آپ نے اس طرح پیسہ لے کر کھا پی لیا ہے، گمان کریں کتنا ہوگا، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کریں، اور ڈرتے رہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھڑا کرے گا، آپ کو کھڑا کرے گا۔ اب اگر آپ نے توبہ کر لی تھی، جو مال لیا تھا غالب گمان کر کے صدقہ کر دیا تھا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اور اگر آپ ہمیں الٹا گالیاں دینے لگے، ہمیں برا بھلا کہنے لگے کہ ارے بڑے مولوی کہتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں، ہم بھی ہوں گے، دیکھ لیجئے گا۔ پھر آپ وہاں بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے، جسم کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا، اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور ملتجیانہ نگاہوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی سفارش مل جائے، کچھ ہو جائے، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ حضور اب کیا خیال ہے آپ کا، بولیں اب گالیاں بکو، اب برا بھلا کہو، اب ناگوار چہرے بناؤ، دل میں ناپسند کرو، کسی کے منہ پہ تماچا مار دو جو تمہیں ہدایت دیتا تھا، مارو جا کر اب ذرا۔ وہاں پر پھر آدمی کو احساس ہوگا عین الیقین کے بعد کہ میں نے بہت بڑی خطا کر دی تھی۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ایک حاجی صاحب ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات روڈ پر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، سریے کاٹنے کا اور یہ شٹرنگ وغیرہ کا ہوتا ہے، تو وہ جب کام ختم کرتے ہیں تو کیلیں چھوڑ جاتے ہیں، اور کئی گاڑیاں ان کیلوں کی وجہ سے پنکچر ہو چکی ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے، تو بولتے ہیں یہ کیلیں اٹھانا میرا کام نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وہ حاجی، اور خاص طور پہ انہوں نے حاجی کا لفظ شاید اس لیے لکھا کہ حاجی صاحب ہو کے ایسا کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، بہرحال جس بھی کام سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے، اگر یقینی طور پہ تکلیف پہنچے تو کم از کم مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور اگر اس کا شائبہ اور گمان ہو تو کم از کم مکروہ تنزیہی تو ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی فٹ پاتھ گھیر کر، روڈ گھیر کر اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اور اس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو بیع مکروہ کہا ہے، یعنی گناہگار بھی ہوگا اور اس کو بیع کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں کراہت ہوتی ہے۔ ہاں اگر روڈ تھوڑا سا لیا ہوا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تو چلے گنجائش نکلے گی، ورنہ یہ جتنے بھی فٹ پاتھ گھیر کر بلکہ آگے جگہ بنا کر، اور بلکہ اس کے بعد پارکنگ بھی ہوتی ہے، جو ٹریفک چل رہا ہے اتنی سی جگہ میں اور اتنی بڑی جگہ کے اندر سب گھیرا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو سنے گا وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا اور کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم اور یہ ایک ہماری دلیل ہوتی ہے، سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر سبھی جواب دیں گے میدان معاشر میں، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ وہاں یہی کہہ دیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا۔ تو بہرحال یہ حاجی صاحب جو ہیں ٹھیکیدار، یہ پھنسیں گے بالکل، کیونکہ یہ مخلوق خدا کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں۔ ان کو واجب تھا کہ جب آپ وہاں سے سمیٹتے ہیں سب چیزیں تو وہاں بالکل صفائی کروائیں۔ یہ کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر بھی کر کے اور نکل جائیں، ویسے تو صفائی کروانا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن آپ کی اس طرح کی بیجا آلودگیوں کو ختم کرنا گورنمنٹ کا کام کوئی تھا، یہ تو آپ کا کام تھا۔ لہٰذا اس قسم کے ٹھیکیدار شدید گناہگار ہوں گے، آپ لڑیں نہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں باز آتے تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے
تو آپ تھوڑا سا صفائی وغیرہ کر دیں تاکہ چلو مخلوق خدا کو راحت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا کہ اس نے روڈ پر ایک شاخ تھی جو کافی آگے تک آئی ہوئی تھی اور مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ شاخ کٹوا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا، یعنی فیوچر میں اب وہ میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ آپ کے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بطخ اور خرگوش کا کھانا جائز ہے اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے؟ دونوں بالکل جائز ہیں۔ بطخ کا تو میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جائز بالکل، اور جو شرعی اصول ہوتے ہیں جانوروں کی حلت والے اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے، اور خرگوش کا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کو بطور تحفہ بھی دیا گیا، بعض روایت میں کھانا بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی کو گھٹنوں میں شدید پین ہو جاتا ہے اور درد کے باعث زبان سے ہائے اللہ نکل جائے تو نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جائے گی؟ لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ منہ سے غیر اختیاری طور پر نکلنے والے وہ الفاظ جو درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، جیسے آہ، اوہ، ہائے، تو ان پر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو اگر غیر اختیاری طور پہ ایک دم گھٹنے میں پین ہوا، ہائے اللہ نکل گیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز کو جاری رکھا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد کون سے رشتے جو پہلے نامحرم تھے محرم ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے تھے جو پہلے محرم تھے اب نامحرم ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی محرم تو کبھی نامحرم نہیں ہوتے، ایسا تو کوئی ضابطہ قاعدہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد بعض نامحرم محرم ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عورت ہے وہ ایک شخص کے لیے اجنبیہ ہے تو وہ نامحرم ہے، لیکن اگر یہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے تو یہ بن جائے گی ساس، اور جب ساس بن جائے گی تو ساس اور داماد آپس میں محرم ہوتے ہیں، بالکل وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اب اس سے، اور یہ حرمت ابدیہ ہے، دائمی حرمت ہے، یعنی کیا مطلب اگر اس کی بیٹی کو فرض کر لیں طلاق دے دیں تب بھی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو بہو ہے اس کے لیے سسر محرم ہو جاتا ہے، پہلے وہ اجنبی مرد تھا، چاہتی تو سسر سے شادی کر لیتی، چاہے بیٹے سے شادی کرتی، یعنی اس وقت تو سسر نہیں ہے نا، لیکن جب بیٹے سے شادی ہو گئی تو وہ سسر بن گئے اور اب سسر ان کے لیے محرم ہے۔ اسی لیے داماد اپنی ساس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں، بشرطے کہ امن ہو، ٹھیک ہے نا، باطن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو مطلب رشتے ہیں وہ اکثر نامحرم ہی رہتے ہیں، یہ رشتے خاص طور پر جیسے اب سالی ہے، مثال کے طور پر جب شوہر ایک شخص لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کی بہن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، عارضی طور پہ حرمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پہلے بھی نامحرم تھی، مزید حرمت پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ حرمت ابدیہ نہیں ہوتی، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، یعنی جب تک یہ عورت آپ کے نکاح میں، اس کی بہن حرام ہے، اگر طلاق دے دی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بہن پھر نامحرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔